السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. الطاف حسین صاحب سے شمع جنیجی نے پوچھا، جو ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، انہوں نے معروف ایکٹرس بھی رہی ہیں اور بہت پڑھے لکھے خاتون ہیں، بڑا خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں. ان کو بڑا ہی دلچسپ ان کا مکالمہ ہوا ہے. میں چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے تو آپ کے سامنے ضرور رکھوں. بانی متحدہ سے انہوں نے بہت ساری باتیں کیں، جس پر بانی متحدہ نے خاص طور پر جب یہ جو آج کل بات چل رہی ہے نا جی، کیا کیا اور کیا ہوتا رہا اور اس زمانے میں قوم کے لیے کیا ہوا، تو بانی متحدہ نے کہا الطاف حسین صاحب نے، اگر میں وہاں یعنی کراچی میں موجود اس وقت نہ ہوتا جس وقت اے پی ایم ایس او بنائی اور ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی، تو آج مہاجر افغانستان میں جہاد لڑ رہے ہوتے. میں تھا جس نے مہاجروں کو مذہبی شدت پسندی سے بچایا اور شیعہ سنی کو ساتھ بٹھایا. اب یہاں رکیے، آگے چلتا ہوں باقی باتیں لے کر. آج مہاجر افغانستان میں جہاد لڑ رہے ہوتے. کیوں کہا انہوں نے کہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے 84 کا، یہ وہ دور ہے کہ جب افغانستان میں جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہاں سے جہاد کے نام پر امریکہ کی لڑائی وہاں لڑنے کے لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، مذہبی تنظیمیں. اور کراچی میں بالخصوص جماعت اسلامی کی طرف ان کا اشارہ. سب جانتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں سب سے آگے اور اپنے بچوں کو تو نہیں بھیجا کرتے تھے جہاد میں، وہ افغانستان کا ہو یا کشمیر کا ہو، دوسروں کے بچوں کو یہاں سے جہاد کے نام پر وہاں بھیجے جاتے تھے اور ڈالرز اس زمانے میں بڑے کمائے. آج جو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، تو واقعی یہ بات درست ہے کہ کیونکہ اردو کمیونٹی بھی تھی ایم کے بننے سے پہلے جماعت اسلامی میں، اور اب بھی اردو بولنے والے کسی حد تک ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ بھی ہیں پڑھے لکھے لوگ. تو یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی میں اگر نہ ہوتا تو افغانستان میں آج مہاجر جو ہے جہاد لڑ رہے ہوتے. اور دوسرا یہ کہ مہاجروں کو مذہبی شدت پسندی سے بچایا. ضیاء الحق کے دور میں مذہبی شدت پسندی اور یہ جہاد، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ زور شور سے شروع ہو گئی تھیں، اور شیعہ سنی پہلی بار یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں اور بڑے پیمانے پر. تو اس میں بڑا کردار رہا. آپ کتنی چاہے نفرت کرتے ہوں الطاف حسین صاحب سے، کتنی ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ مذہبی شدت پسندی کی جانب نہیں جانے دیا. ایک پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو ایک شدت پسندی سے بچا کر بلکہ ایک سوچنے سمجھنے کی ان کو صلاحیت بہتر انداز سے دی انہوں نے. اور یہ شیعہ سنی کا جو فساد تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ بیچنے کی کوشش کی گئی، فسادات پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کراچی میں الحمدللہ اس زمانے میں یہ حقیقت ہے ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نقصان سے بچا لیا گیا. اب بہت سارے لوگ ان کے اپنے جنہوں نے مائنس کر دیا، وہ تو اب کرتے ہیں نا باتیں کہ جی نہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں اور فلاں کچھ نہیں. اچھا کیا کچھ نہیں، لوگ ایسے ووٹ دیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں اور آپ جیسے لوگوں کو ٹکٹ دی اور منتخب ہو گئے. آپ لوگ اپنے نام پر تو آج نہیں جیت سکتے، اس زمانے میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب تو چلے ہیں 40 سال میں پتہ نہیں کتنی بار منتخب اس کے نام پر منتخب ہوئے، اسمبلی میں چلے گئے، وزارتیں لے لیں، تو لوگ پہچاننے لگے آپ کو. ادروائز اب نیا کوئی آدمی آگے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب میں یہ نئی پارٹی اور میں کھڑا، کتنے لوگ نئی پارٹیوں کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے آزاد امیدوار کھڑے ہار جاتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے کیوں نہیں. اور ہمارے بچوں کے گلے کاٹنے والے ہیں، ہمارے جو ہماری سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، ہمارے جوان، اداروں کے جوان، ان کو شہید کرنے والے ہیں یہ لوگ. آئے دن کہیں نہ کہیں پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. تو جب ان سے انہوں نے کہا جی بات ہو سکتی تو الطاف حسین نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. جو یہ سندھو دیش کے جو نعرے لگا رہے ہیں ملک میں، جو پاکستان، آپ سب جانتے ہیں کس قسم کے وہ نعرے لگاتے ہیں، اور پولیس موجود ہوتی ہے، یا کراچی میں افغانستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، تو ان سے بات ہو سکتی ہے تو پھر طالبان سے بات ہو سکتی ہے، تو پھر الطاف حسین سے بات کیوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے تو اسی بات پہ تو وہ پٹیشن داخل کی ہے جو آفتاب الدین بقائی صاحب نے جو داخل کی ہے. انہوں نے یہی تو کہا ہے. اب پٹیشن کا نمبر میں آپ کو بتا دوں، CP 1104/2023 یعنی 223 یعنی کہ 2023. 1 مارچ کو سنوائی ہوگی اور سنیں گے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ اور یوسف علی. اور یہ صاحب جو ہیں آفتاب الدین صدیقی صاحب جو ہیں، انہوں نے کراچی کے ایک شہری ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، جو 1981 سے 2018 تک یہ سعودی عربیہ میں رہے. کراچی سے ان کا تعلق ہے، گلشن سے. اور
ان کے بارے میں پتہ ہی چلا ہے کہ جناب انہوں نے 2018 میں وطن واپس آئے اور چاہتے ہیں کہ جی ہم آزادی اظہار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں چونکہ آزادی کی بات ہوتی ہے تو میری بھی خواہش ہے اور بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی احمد علی آفتاب صاحب فرماتے ہیں خواہش ہے کہ الطاف حسین صاحب کو ہم سنیں، ان کی باتیں سنیں اور ان کی تحریر پڑھیں ہم یہاں کے اخبارات میں جرائد میں، تو لہٰذا ان کی تحریر اور تصویر پر ہم بھی ٹی وی پہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سندھ دیش کو دکھایا جا رہا ہوتا، علی وزیر کو دکھایا جا رہا ہوتا اور بہت سارے لوگوں کو، تو الطاف حسین صاحب کو کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ان کے فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے جی دیکھ لیجئے جب بھی پاکستان میں زلزلہ خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آئی ہے، زلزلہ کی شکل میں ہو، وہ سیلاب کی شکل میں ہو، تو MQM الطاف حسین صاحب کے دور میں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے، کشمیر تک وہ لوگ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی بچت بازار کراچی میں آغاز کیا MQM کی طرف سے الطاف حسین صاحب کے کہنے پر، وہ لوگوں کو بہت زیادہ یاد ہے۔ اور ان کے دور میں یہی باتیں جو آج الطاف حسین صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات اور شدت پسندی، اس کو بڑا روکا انہوں نے، ان چیزوں کو ہوا نہیں لگنے دی، حالانکہ بڑی کوششیں کی، یہاں پر بہت سارے دشمن عناصر موجود تھے جو چاہتے تھے اس طرح کا کچھ ہو پاکستان میں، لیکن انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ان تمام چیزوں کو روک کر رکھا۔ یہی پٹیشن ہے اور 1 مارچ کو اب اس کی سنوائی ہے۔ آفتاب الدین بقائی صاحب جو آئے ہیں انہوں نے یہ تمام چیزیں لکھ کر کے یہ عدالت میں جمع کیا ہے اور اب اس کی سنوائی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں آفتاب الدین بقائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ایک پٹیشن جس نے داخل کی ہے تو پھر ریئیکشن تو آتا ہے، لیکن یہ ایک خالصتاً ایک شہری کی پٹیشن ہے اور وہ محبتاً پاکستانی ہے جس نے اوورسیز پاکستانی کے طور پر پاکستان میں بڑا سرمایہ بھی بھیجا، ایک نوکری کرتے رہے قابل عزت وہاں پر، اور کسی بھی اس طرح کی کسی بھی تنظیم سے ان کا وابستہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انگلی اٹھا سکے ان پر۔ بڑے عزتدار شہری ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور یہ چاہتے ہیں یہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ ان کی تحریر تقریر تصویر پر پابندی ختم کی جائے اور ان کو بھی پاکستان میں دوسرے لوگوں کی طرح سیاست کی اجازت دی جائے۔ ایک اور تصویر میں نے جو ٹائٹل میں لگائی ہے وہ ضرور دیکھیے، اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ تصویر ہے ایک ایسے نواب کی، ایسے جاگیردار کی جس نے مذاق اڑایا ہے۔ یہ بارکھان کی تصویر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، عبدالرحمن کھتران کی تصویر، جس میں وہ پولیس نے ان کو پکڑا ایک نامعلوم FIR میں اور یوں ہاتھ اشارے سے وہ جناب وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جا رہے ہیں، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، اوپر کوٹ بلیک کلر کا پہنا ہوا ہے اور مونچھیں جناب اوپر بدماشوں کی طرح، اور یہ وہ شخص ہے جن کا اپنے بیٹے نے ان تمام چیزوں کو مانا ہے جو ان کے پر الزامات ہیں کہ یہ اس خاتون کے ساتھ بیچاری جس کو ان کی بیٹیوں کے ساتھ وہاں زناکاری کرتا رہا ہے، نجی جیل بنا کر ٹارچر کرتا رہا، یہ شخص وہ ہے یہ۔ اور پولیس پکڑ کر میں حیران ہوں کہ پولیس نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور پولیس نے پکڑا کیا، بلکہ پولیس تو پہرا دے رہی ہے، ساتھ ساتھ جاری ہے اس کے، اور بیچ میں جناب اکڑ کے تکبر کے ساتھ وہ وکٹری کا نشان اس طرح بناتے ہوئے کاٹن کے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں اور پولیس والے جھک جھک کر ان کو سلام کر رہے ہیں اور کالا کوٹ انہوں نے اوپر پہنا ہوا ہے۔ اب یہ کالا کوٹ جو ہے انصاف کے منہ پر کالک ہے، نظام کے منہ پر کالک ہے، یا میری مردہ قوم اب بھی اصل میں آواز ہی نہیں اٹھاتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری مردہ قوم لاشیں اٹھانا، آواز نہ اٹھانا، لاشیں اٹھاتے رہیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، اور دیکھ لیں آپ کے سامنے حق و باطل کی پہچان نہیں تو تم دیکھیں، اگر آپ کو حق و باطل کی پہچان نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ صرف آپ مردم شماری کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے۔ اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مر گئے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے آواز اٹھائی تو وہ مارے جائیں گے۔ مرنا پھر بھی ہے آپ نے خدا کے لیے، خدا کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اس معاشرے کے لیے آواز ضرور اٹھائیے۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں ہمیشہ حق کے ساتھ دیجیے، اس ڈر خوف میں مبتلا مت رہیں کہ یار یہ میں نے آواز اٹھا دی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مرنا پھر بھی ہے، اس دنیا سے تو جانا ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ظاہر حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آئے ہیں تو اس نے جس دن کہہ دینا ہے واپسی کا راستہ، تو ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتے ہم، واپسی جانا پڑے گا ہمیں۔ تو آخرت کو بھی جب منہ دکھانا اللہ تعالیٰ کو، تو خدا کے لیے حق و سچ میں، حق و باطل کی اس لڑائی میں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا کریں آپ لوگ۔ بہرحال اب ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس طرح مجرم پکڑے جاتے ہیں کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، کپڑا ڈال دیا جاتا ہے کالا ان کے اوپر، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں ہاتھوں میں، لیکن یہ کیسا مجرم ہے جو
جس کے اوپر اتنے زیادہ الزامات ہیں کہ وہاں بچوں کو، خواتین کی بے حرمتی کی، شخص نے زناکاری کی، شخص نے مار دیا ان کو، کون سے لاشیں مل رہی ہیں، پورا علاقہ کیا ان کا سگا بیٹا گواہی دے رہا ہے کہ باپ اس کا ایسا ہی اس لیے انہوں نے چھوڑ دیے. تمام باتیں وہ کہہ رہا ہے بالکل درست ہیں. اور یہ زمین پر یزید اور فرعون ہے، اس کو اتنا پروٹوکول پولیس دے رہی ہے. اور کراچی میں کوئی بھی شخص پکڑا جائے صرف الزام کی بنیاد پر اس پہ کپڑا بھی ڈالا جاتا ہے، پٹی بھی باندھی جاتی ہے، پیچھے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہوتی ہیں، کیا کچھ 90 دن کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے. اور ایک طرف یہ نظام کے منہ پر تماچا ہے. اس پر خدا کے لیے آپ لوگ بھی آواز اٹھایا کریں اپنے لوگوں کے لیے. اپنے یہاں پر کل لاہور میں اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. گرفتاریاں، پولیس کے پی کے میں جیل بھرو تحریک شروع کی پی ٹی آئی نے، اور جیل بھرو تحریک کیا ہے، مذاق ہے. شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگوں نے گرفتاریاں دی، ان کے بیٹوں نے پھر عدالتوں سے رجوع کر لیا کہ چھوڑ دیں اب ان کو. اور جس طرح وہ گرفتاریاں دینے آئے ہیں، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ چلا رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں مت پکڑیں، ہم تو صرف اس جاہل لیڈر کے کہنے پر آ گئے تھے. یہ ویڈیو ہے، میں اپنی طرف سے الفاظ ادا نہیں کر رہا. کے پی کے میں وہ آئے، شاہ فرمان اور دیگر ایم این ایز جو پرانے تھے، ان کے ایم پی ایز، اور وہ آ کے وہاں تصویریں بنوائی وین کے سامنے، اور وین کو پنچر کر دیا کہ ہمیں لے نہ جائیں پکڑ کر، واپس بھاگ گئے. یار یہ کیا جیل بھرو تحریک ہے؟ ایک جیل بھرو تحریک اگر آپ نے دیکھنی ہے کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 94 میں ایک یاد ہو پرانے لوگوں کو کہ جیل بھرو تحریک ہوئی تھی 94 میں. ایم کیو ایم نے، متحدہ قومی موومنٹ نے، بلکہ اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ تھی، ایک جیل بھرو تحریک کی تھی الطاف حسین صاحب کے کہنے پر. اور 3 ہٹی کی طرف سے جو بات ہوئی تھی، اس پر براہ راست پولیس نے فائرنگ کر کے مارا بھی تھا، لوگوں کو زخمی بھی کیا تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ جو گرفتاریاں دینے کے لیے آ رہے تھے. تو اس طرح کی ہوتی ہیں جیل بھرو تحریک. اور یہ رویہ ہوتا ہے حکومتوں کا. وہاں کون سی حکومتیں ہیں کہ یار ان کو آ کے پوچھ رہی ہیں، اعلانات کر رہی ہیں، ان کو بٹھا رہی ہیں، تصویریں ساتھ کھنچوا رہی ہیں، ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں وہ لوگ. اتنا مطلب دوستانہ رویہ، اور کراچی میں اتنا ہی رویہ خطرناک قسم کا ہے. چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. مولانا کی بات.